یعنی کانسوننٹس جو ہیں ان کے لیے حروف ہوتے ہیں. حروف تہجی جو ہیں وہ کانسوننٹ کی آوازوں کے لیے زیادہ تر ہیں ان کو. جب آپ ماں کہتے ہیں تو آپ اصل میں تو آ کہہ رہے ہیں, اور آ جو ہے میم الف ما, اس کو آپ نیزل کر رہے ہیں صرف. یعنی ماں کی آواز کو آپ یعنی سیدھا بولنے کے بجائے اس کو نیزل کر رہے ہیں, نون انفی کر رہے ہیں اس کو. تو صرف اس کی نشانی کے طور پہ وہ ہے, ورنہ اس کی الگ سے تو کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے. دیکھیں وہ یا اسی طرح نہیں ہے جیسے وہ این کے ساتھ بھی آ جاتا ہے, آ کے ساتھ بھی آ جاتا ہے, او کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. وہ آتا ہے تو اپنی شکل تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا معنی اور وہ بھی تبدیل ہوتا ہے نا. دیکھیں آپ رک نہیں رہے نا. دیکھیں جب آپ مان کہتے ہیں تو آپ نے میم اور نون کے درمیان ایک الف ہے جی, تو وہ میم شروع ہوتا ہے اور الف سے ہوتا ہوا نون پہ جا کر ختم ہوتا ہے. لیکن جو ماں ہے یہ تو الف کے ساتھ ہے, یہ الف کے بعد تو نہیں آ رہا. دیکھیں میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ جو مسوتہ ہے اس کے لیے حرف کی ضرورت نہیں ہے, یہ میں سمجھاؤں. جی جی. تو یہ جو مان کے اندر الف ہے یہ کیا مسوتہ نہیں ہے نا سر؟ تو وہ کیوں ظاہر ہو رہا ہے؟ نہیں وہ الف سے ہی ظاہر کر دیا نا سر. تو وہ الف ہی مسوتہ ہے. جی. اسی طرح نون غنہ ہی مسوتہ ہے. حروف علت جو ہیں وہ سارے واولز ہی ہیں نا سر. جی جی. وہ آپ حروف کے ذریعے ہی واولز کو ظاہر کرتے ہیں. انگریزی میں بھی ہے, ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے. ہمارے ہاں اعراب بھی جو ہیں مطلب زبر زیر پیش جو ہیں یہ بھی واولز کی علامتیں ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نون غنہ جو ہے جی اس کو کیا سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے, یعنی یہ واول ہے یا کانسوننٹ؟ دیکھیں میں کانسوننٹ نہیں ہے, کانسوننٹ نہیں ہے, واول ہے, لیکن ایک پلیس ہے اس کی, ایک جگہ ہے اس کی, وہ لفظ کے درمیان میں بھی آتا ہے, وہاں آپ کیا کریں گے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ خالی ماں اور ماں میں فرق ہے. آپ کے اچارن میں, آپ کے تلفظ میں, آپ کی ادائی میں فرق آ رہا ہے. جب فرق آ رہا ہے تو ایک نئی آواز شامل ہو رہی ہے, نازل ہے یا وہ غنہ کی آواز ہے, اس کو آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے میئر کرنا ہے, ماپنا ہے, تولنا ہے, اور تول لیا تو اس کو کہیں اظہار کے لیے جگہ دینی ہے. آپ جگہ نہیں دیں گے تو وہ اب دیکھیں نا مثلا ایک واو معدولہ ہے, وہ واو معدولہ پڑھنے میں نہیں آتا, اس کے لیے ہم نے ایک اختصاصی نشان سا لگایا ہوا ہے کہ واو کے نیچے ہم ایک علامت سی ہم نے لگا دی, زیر لگائے تھے خواب جیسے لکھتے. ٹھیک ہے. ہاں اب میں یہ کہتا ہوں بھائی جب وہ پڑھنے میں نہیں آ رہا تو اس کو کیوں لکھا جاتا ہے؟ ٹھیک, یہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ ہمارا اس کا لکھنے کا ایک روایت ہے, اس روایت کے احترام میں اس کو لکھا جاتا ہے, اور جی سمجھ آئے گی. ٹھیک ہو گیا. تنخواہ ہے یا اور اس طرح کے جتنے لفظ ہیں ان سب میں وہ واو معدولہ کا استعمال ہم کرتے ہیں. اب جو سوال ہمارا یہ تھا کہ الف مدا اور الف پر لوگوں کا جو اختلاف ہے حروف کے حوالے سے کہ کیا حرف ہے یا نہیں, اگر وہ حرف نہیں ہے تو ڈکشنریوں میں اس کو الگ الف سے کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک طالب علم کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ کہ اصل بات یہ ہے کہ مثلا یہ علماء کے مسائل ہیں, ایسے میں نے تو ایک بات کہہ دی, اور یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں جو علماء نے باتیں کی ہیں وہ ظاہر علمی معاملات ہیں تو اس پر اختلاف ہوتا ہے, اور یہ ظاہر علماء کے کرنے کی چیزیں ہیں. بالکل. لیکن جو طالب علم ہے اس کے لیے بہت واضح ہونا چاہیے. اس کے لیے جیسا آپ نے فرمایا نا کہ بھائی مثلا یہ سارے جو جدید املا کے طور طریقے تھے ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب جو حروف کی تعداد 54 قرار دی گئی ہے, یعنی ہمارے بعض محققین جیسے ڈاکٹر آتش درانی تھے, اللہ غریق رحمت کرے انہیں, وہ فرمایا کرتے تھے کہ حروف کی تعداد بڑھ رہی ہے, مسلسل بڑھ رہی ہے. یعنی جب کسی چیز کا ہمیں وقوف نہیں ہے وہ کسی مرحلے پر ہو جاتا ہے, ہو جائے گا تو کیا اس کا دروازہ ہم بند کر دیں؟ اچھا جتنے یہ ہمارے حروف ہیں ان کے ساتھ ایک دلیل, ایک شہادت, ایک اصول, ایک قاعدہ آ رہا ہے. اب جیسے میں نے کہا کہ لام اور ہے کے اشتراک سے جو حرف ہمارے پاس موجود ہے اس کا ایک جواز ہے کہ ہماری شاعری میں, ہمارے ادبیات میں وہ استعمال رہا ہے. اس کا وزن بھی اس وقت
اس کو لکھنے کا وہ طریق تھا تو اسی طریق پر وہ لکھا جاتا رہا. اب چونکہ اس کے لیے ایک الگ گھر بن گیا ہے, ایک الگ اس کی علامت وضع ہو گئی ہے اور اس پر اتفاق ہے بہت سارے لوگوں کا, تو اس کو رواج دینا چاہیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی زبان کے بہت زیادہ حروف کا ہونا یعنی یہ وبال تو ہے, بہت ساری آوازیں ہوں گی تو ظاہر وبال ہے. لیکن یہ کہ آپ باقی دنیا کے جو رسم الخط ہیں ان کا بھی حال دیکھیں تو کچھ اسی طرح سے ہے. مثلا میں دیوناگری یا گرمکھی سے تھوڑی تھوڑی آشنائی رکھتا ہوں. اب وہ ایک ہی حرف پر بعض اوقات ایک نقطہ لگانے سے دوسرا حرف وہ لے لیتے ہیں, اس کے اوپر کوئی خاص علامت لگانے سے وہ کوئی مطلب الگ آواز لے لیتے ہیں, بندی یا وہ کوئی بھی. میں یہ کہتا ہوں کہ انگریزی والوں میں اب دیکھو انہوں نے اپنے حروف تو متعین کر دیا, بتا دیا یہ ہے, لیکن جو آوازیں ہیں وہ ان میں نہیں ڈلتی. اس پر بھی اگر غور و فکر کر کے ہم دیکھیں کہ ان کے تلفظ کو, ان کی اس اچارن کو ہم ملحوظ رکھیں اور اس پر غور و فکر کریں تو یقینی طور پر ہمیں ویریشن نظر آئے گا. اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ دال تو انہوں نے کہا نہیں, ڈی کی آواز تو انہوں نے وہ نہیں پرفارم کی, یہ تو کوئی ڈی اور ایچ کے ساتھ مل کر ہے, وہی ہمارے ہاں تھے بن گئی, ہم نے اس کو مشخص کر لیا. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں, یہ اگرچہ ایک بہت طالب علمانہ بات ہے کہ ہم نے اپنی ان آوازوں کے ذریعے ہم دنیا کے مختلف خطوں کی زبانوں کو ٹھیک ادا کرنے پر قادر ہیں. بہت اچھی بات کیا. یہ ہماری ورائٹی ہے, یہ ہماری وسعت ہے. اب ظاہر ہے جہاں وسعت ہوگی وہاں مسائل ہوں گے, اور جہاں مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستے نکلتے رہیں گے. تو یعنی یہ جو 54 حروف ہیں, اگر حروف تاجی میں پٹی میں 54 حروف ہیں, ممکن ہے وہ جیسے آتش صاحب فرمایا کرتے تھے کل کوئی اور وہ جیسے یہ آپ نے دیکھا یہ ہمارے جو چیزیں عناصر ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے. تو وہ کیسے کر لیتے ہیں, وہ موجود تو ہیں پہلے سے, اب دریافت اب ہو رہے ہیں. تو یعنی زبان کا معاملہ بھی بہت پیچیدہ اور بہت وہ ہوتا ہے, اس کو ہمیں پیش نگاہ رکھنا چاہیے. اور جو ہیں اس وقت موجود ہیں اس پر اگر اتفاق ہو جائے. اب مثلا اگر ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ جو مقتدرہ نے یا ادارہ فروغ قومی زبان نے یہ جو قاعدہ مرتب کیا یہ درست نہیں ہے, اس کے مجھے فلاں اس سے اختلاف ہے, تو اس ایک آدمی کا اختلاف انتشار نہیں پیدا کر سکتا. وہ ہمیں سوچنا چاہیے اور ان اداروں کو بہت فعال کردار ادا کرنا چاہیے جو اس کو رواج دے سکتے ہیں. اور یہ جب ہماری بار بار آئے گا سامنے, دیکھیں جس چیز کا پہلے پتہ نہیں تھا, اب جیسے میں نے بتایا کہ اس طرح سے لکھی جاتی رہی ہے مختلف زمانوں میں, اب وہ معلوم ہے کہ اس کے لکھنے کا یہ رنگ ہے. تو اب ظاہر ہے سارے چھوٹے بچے گاؤں دیہات شہر ہر جگہ پر ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش جہاں بھی وہ لکھا جائے گا اسی طرح سے لکھا جائے. کیسے ہوا کہ اس کو قبول کر لیا گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو حروف تاجی ہیں وہ 54 ہیں, ان میں ہم مختلف آوازوں کو بہت اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں, پیش کر سکتے ہیں. اپنے لفظ کا صحیح جو وہ ہے تلفظ اس کو ادا کرنے پر قادر ہیں. اس پر ہمیں کوئی ندامت نہیں ہونی چاہیے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اتنی بڑی زبان ہے اور اس کے حروف تاجی تھوڑے ہیں, یا فلاں بہت ام اللسان ہے اور اس کے حروف بہت تھوڑے ہیں. ایسا نہیں ہے, ان کو بہت مسائل ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب انہی 26 حرفوں کے اندر ان کو سب کچھ ادا کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ مصر میں جائیں تو وہاں جو عربی بولی جا رہی ہے وہ بہت سارے عرب نہیں سمجھ سکتے. اسی طرح آپ مطلب آپ دیکھیں کہ ایرانی بعض خطوں میں یعنی وہ زبان کا اچارن تلفظ ادائی جو ہے وہ مختلف ہے, اور وہ پھر پوچھتے ہیں یعنی کیا کہہ رہے ہو, یعنی انہیں پھر سوال کر کے اس کی وضاحت کرنا پڑتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس تو ایک انعام ہے کہ ہمارے ان لوگوں نے, اور پھر یہاں پر یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کریں تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کا ہماری مقامی پراکرتوں زبانوں سے تعلق زیادہ تھا, اور انہوں نے اس پر جیسے سہیل بخاری صاحب تھے, شوکت سبزواری صاحب تھے, یا اس طرح کے ہمارے جو اکابر ہیں ان چیزوں کو بھی وہ سامنے لائے.
کچھ ایسے تھے جن کا عربی اور فارسی کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا، وہ ادھر سے لائے. کچھ ایسے تھے جن کا انگریزی اور یورپی زبانوں کے ساتھ تعلق تھا تو وہ وہاں سے لائے، اور یہ ہم نے بہت کچھ حاصل کیا. اب یعنی کمی ہوگی، خرابی بھی ہوگی، مسائل بھی ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم پریشان نظری کا ایک وہ شاہکار ایسا نہیں. بہت اچھی جگہ پہ آپ نے اس کو ختم کیا. ایک بات جو ہے اس سے اختلاف ہے تھوڑا سا، وہ کسی وقت اور کریں گے، لیکن وہ ظاہر ہے اس سوال سے متعلق نہیں ہے. یہ دو چشمی ہے سے شروع ہونے والا اور معاملہ جو ہے اس پر الگ سے بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس پہ بھی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے. میرا خیال ہے کہ یہ رسم الخط کے مسائل جو ہے یہ اصل میں دیکھیں نا، خطاط جو تھے نا، کاتب جو تھے، انہوں نے آرائش پیدا کرنے کے لیے مختلف صورتیں اختیار کی. اب مثلاً وہ نستعلیق میں لکھنے کے اور طریقے ہیں، نسخ میں لکھنے کے اور طریقے ہیں، ثلث میں لکھنے کے اور طریقے ہیں، درست آپ کہہ رہے شکستہ میں لکھنے کے اور طریقے ہیں، آپ کو پتہ ہے. درست ہے. لیکن چونکہ ہم نے اپنے اردو کے لیے زیادہ اس کو استعمال کیا، نستعلیق کو ہم نے تسلیم کر لیا، اور زیادہ ہماری کتابیں اسی میں آ رہی ہیں. مذہبی ٹیکسٹ اگرچہ ہم نسخ میں لکھتے ہیں، لیکن اس کا ایک غالب جو ہمارا تدریسی اور تعلیمی نظام ہے وہ بالعموم نستعلیق سے ہے. اب مثال کے طور پر ایک خطاط نے اگر آرائش کرنے کے لیے علی کو بڑی یہ کے ساتھ لکھ دیا تو وہ اس کا وہ بیوٹیفیکیشن ہے، اس کا اپنا رنگ ہے، وہ آرٹ ہے اس کو ہم اصول نہیں بنائیں گے. اسی طرح اگر وہ ہائے دو چشمی سے اس نے کسی لفظ کا آغاز کر دیا، ہم اس نے لکھ دیا ہم، تو ہم کو ہم ایسے نہیں لکھیں گے. لیکن سر اس کی دو شکلیں، جی اس کی جو دو شکلیں ہیں وہ خطاطوں نے واضح کی ہوئی ہیں. ہائے دو چشمی کی دو شکلیں ہیں. درست. ایک وہ شکل ہے جو مخلوط صورت میں آئے گی، ایک وہ شکل ہے جو آغاز کی شکل میں آئے گی، اور وہ الگ ہیں، لکھنے میں الگ ہیں. درست. اس پہ کبھی انشاءاللہ پھر بات کریں گے. اور وہ جو ہماری جو پٹی ہے، آپ دیکھتے ہیں جب ہے لکھتے ہیں مرکز زرین وغیرہ جو ہے، تو جب اس کی ہے کی شکلیں بتاتے ہیں تو اس میں الگ سے وہ دونوں شکلیں بتائی ہوئی ہیں کہ اگر دو چشمی سے آپ آغاز کرنا چاہیں گے تو اس کی شکل اور ہے، جب آپ مخلوط کے طور پہ کرنا چاہیں گے تو اس کی شکل اور ہے. لیکن وہ چونکہ ظاہر ہے بہت باریکی کا کام ہے، وہ خطاطی اور وہ دیکھو نا خطاطوں کا اور اہل ہنر کا وہ تھا، اور وہ چل رہا ہے اب بھی. بنیادی طور پر لیکن قلم سے لکھنے کا نہیں وہ بات آپ کی درست ہے، لیکن دیکھیں جب ہم اس کو تدریسی ضرورتوں کے تحت کسی دائرے میں لائیں گے، اصول وضع ہوں گے، پھر انتشار سے بچنا مقصود ہے. اب اگر وہ آئے لٹکن سے کسی لفظ کا آغاز کرنا ہے تو اس میں کیا کباہت ہے؟ کوئی کباہت نہیں ہے نا. تو پھر کیوں اصرار کیا جائے کہ ہم آئے دو چشمی سے لکھیں گے؟ جو پچھلے لکھے ہوئے کو غلط بھی تو نہیں کہنا چاہیے. نہیں، وہ پیچھے تو ایک روایت تھی جو میں نے کہا بالکل غلط لکھی ہوئی ہیں، جن کو آج ہم بالکل کسی صورت بھی اون نہیں کر سکتے، ان کو بھی ہم غلط نہیں ٹھہرا سکتے، اس لیے کہ وہ اس وقت کا چلن یہی تھا، اور اس کو ہم نے قبول کیا، اور اسی کی روشنی میں ہم آگے آئے ہیں. اب جب ہم آگے آ گئے ہیں تو ہم پھر پیچھے والی چیزوں کو کیوں اس طرح سے قابو کریں اور یا ان کا اتباع کیوں کریں؟ یعنی جب ہم نے اس سے بہتر ایک شکل یا ایک بہتر فیصلہ ہم نے کر لی. بالکل صحیح. تو بہت سیر حاصل گفتگو ہو گئی اس حروف تہجی کے معاملے پر بھی، اور یہ جو آخری بات تھی اس پر بھی، اس پر الگ سے بھی کسی وقت ڈاکٹر صاحب سے وقت لے کر بات کریں گے. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.